مشقتوں کو پایا، آج باپ کی عزت کا جنازہ نکال کے اپنے دوست کے ساتھ نکاح کرنے پہ مجبور ہے، اس کی محبت میں گھر سے فرار، باپ کے چہرے پہ بدنما داغ لگا دیا، بھائی گھر کے اندر بیٹھ گیا اس لیے کہ بہن نے ایسا عزت پہ داؤ لگا دیا، بیٹی باپ کی عزت کو خراب کر کے چلی گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہی مذہب اسلام ہے، کہ یہی مذہب اسلام ہے؟ آج تو نے اپنی باپ کی عزت کی پرواہ نہیں کی، تو نے اگر پیار کیا تو اپنے اللہ اکبر کبیرہ اس سے پیار کیا، جو لڑکا تجھ سے محبت کرتا تھا تو اس سے محبت کرتی تھی۔ جانتی ہیں یہ محبتیں کیا ہیں؟ یہ بربادی ہے، صرف بربادی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی کئی دن پہلے کی بات ہے، زیادہ پرانی نہیں، ماضی قریب کی بات ہے۔ ایک لڑکی اپنے باپ کی عزت پہ جنازہ نکال کے جب وہ گئی ہے، چند دن ہوئے ہیں کہ اس کا لڑکا جس نے نکاح کیا اس کے ساتھ وہ لڑکا اس کو گجرات لے کر کے چلا گیا اور چند ٹکوں میں اسے بیچ کر کے آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا ہوٹلوں میں اس کو بیچ دیا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک لڑکی اس کے باپ نے اسے سمجھایا، ماں نے سمجھایا، غیر مسلم لڑکے کے ساتھ وہ چلی گئی۔ جانتے ہیں اس لڑکی کو اس نے مطلب 1-2 مہینہ اس کے ساتھ وہ رہا، بستر گرم کیا۔ اس کے بعد جب طبیعت اس کی بھر گئی، اللہ اکبر کبیرہ، اس کا گلا دبا دیا اور اس کو مار دیا۔ مارنے کے بعد اس کو ایک نالے کے اندر ڈال دیا اور نالے میں ڈالنے کے بعد اس پہ سالٹ ڈالا، نمک ڈال دیا تاکہ لاش اس کی سڑ جائے، گل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باپ گھر کے اندر بیٹھا تھا، پتا چلا تیری بیٹی کو مار دیا گیا، تیری بیٹی کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ آخر باپ تو باپ ہے نا، آخر ماں تو ماں ہے۔ باپ کی عزت کا جنازہ نکالا، باپ کی عزت کو تار تار کیا۔ وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کے لیے اللہ اکبر دن کو محنت کیا، رات کو محنت کیا، دوپہر میں محنت کیا۔ یہ بچے کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اس ذمہ داری سٹیج سے یہ باپ اپنے لیے نہیں جیتا ہے۔ اس سے پوچھو تو کس کے لیے جیتا ہے؟ ہر انسان کہے گا میں اپنے لیے جیتا ہوں، میرا شوق ہے اچھی گاڑی میں سفر کرنا، میرا شوق ہے عمدہ مکان بنا کے اس میں رہنا، میرا شوق ہے اچھا بینک بیلنس جمع کرنا۔ لیکن جب ایک باپ سے پوچھو گے تو بتا تیری خواہش کیا ہے، تو بول تو کس کے لیے جیتا ہے؟ وہ کہے گا میں اپنے لیے نہیں جیتا صاحب، میں اپنے بچوں کے لیے جیتا ہوں، چند پیسے جمع ہو جائیں، میرے بچوں کے برے وقت میں کام آ جائیں۔ یہ باپ ہے، سردی سے تھک کے نہیں بیٹھتا، گرمی سے نہیں تھکتا، بارش سے نہیں تھکتا، تھپیڑوں سے نہیں تھکتا، آندھیوں کا مقابلہ کرتا ہے، طوفانوں کا مقابلہ کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے ذلت کے اللہ اکبر کبیرہ ذلت کے ساتھ بھی ڈیوٹی کر دیتا ہے، لوگوں کی گالیاں بھی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لیتا۔ صاحب جانتے ہو یہ دھکے کھاتا ہے، صاحب جانتے ہو یہ گالیاں برداشت کرتا، کبیدہ خاطر نہیں ہوتا، اللہ اکبر برا نہیں لگتا، شکن من پیشانی پہ شکن نہیں آتے، جانتے ہیں گالی کھاتا ہے، برا نہیں مانتا، کس نے اپنے بچوں کے لیے میں انگوٹھا چھاپو لیکن میرے بیٹے ان پڑھ نہ رہے، گالیاں کھاؤں گا بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے کہ میں تو ان پڑھ لے گیا لیکن میرے بیٹے پڑھ لکھ کر کے کامیاب ہو جائیں، میں تو گالی کھاؤں گا نا لیکن میرے بیٹے جب عزت کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے شوربے میں نوالا ڈال کے اپنی زبان پہ رکھیں گے تو ساری گالیاں بھول جاؤں گا، سفر کی صحبتیں بھول جاؤں گا۔ جناب سب اپنے لیے جیتے ہیں، ایک باپ ہی ہے جو اپنے بچوں کے لیے جیتا ہے۔ سب حسد کرتے ہیں، کوئی نہیں چاہتا یہ مجھ سے زیادہ آگے بڑھ جائے، بھتیجا چچا کو کامیاب دیکھنا نہیں چاہتا، بھتیجا چچا کو، چچا بھتیجے کو، رشتہ دار رشتہ داروں سے جلتے، سب تمہاری ترقی سے، پیسے سے، ڈپلپ سے، دولت سے، شہرت سے سب چلتے ہیں، آخر کوئی ایسی ہستی بھی ہے اس زمین کے اوپر جو تم نہیں چلتا، حسد کا شکار نہیں ہوتا۔ جب سروے کرو گے، کھنگالو گے، پوچھ تاچھ کرو گے، تلاش کرو گے، تلاش بسیار کے بعد، تتبع جستجو کے بعد نتیجے پہ پہنچو گے۔ ناظم رضا منظری ہوائی فائرنگ کرنے نہیں آیا ہے، ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، ایک ایسی ہستی ہے جو تمہاری ترقی سے جلتا نہیں، خوش ہوتا ہے، اس ہستی کو کوئی اور نہیں کہتے، اس ہستی کو یا تو باپ کہتے ہیں یا پھر ماں کہتے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، رات کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا، بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا، اور جو
بھوکا نہ سونے دے. آج اس کا بڑھاپا ہے, تم اسے گھر سے نکالو گے, تم اس کا بستر پھینکو گے, تم اس کو گالیاں دو گے. اکیلا 5 بیٹوں کے سپنے پورے کرتا ہے, پڑھاتا بھی ہے, لکھاتا بھی ہے, شادی بھی کرتا ہے, پیسہ بھی دیتا ہے, لیکن تم 5 نکمے بیٹوں سے اکیلے باپ کا بستر گھر میں نہیں رکھا جا رہا, بستر پھینک رہے ہو, کھانا نہیں کھلایا جا رہا, آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی, ہڈیوں نے گوشت چھوڑ دیا. لیکن آج بیٹے جوان ہیں, باپ کو اپنے پیٹ کے لیے آج بھی رکشہ چلانا پڑ رہا ہے, ہاتھ میں کٹورا لے کر کے بھیک مانگنا پڑ رہا ہے. میں کہتا ہوں ایسے حاجیوں کا کوئی فائدہ نہیں سماج میں, ایسے عمرہ کرنے والوں کا کوئی فائدہ نہیں سماج میں. وہ 10 حج کرنے والوں, 15 عمرے کرنے والوں, یہ کہاں سے دین سیکھا ہے تم نے؟ دین اس کا نام نہیں ہے, دین اس کا نام ہے حج کو بعد میں جانا, پہلے اپنے باپ کو خوش کر لینا. مدینے والے آقا فرماتے ہیں رضا ربی فی رضا الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد. وہ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے, باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی. تکبیر, رسالت, عظمت والدین زندہ باد, عظمت والدین, عظمت والدین, مسلک امام احمد رضا فیضان صدر الفاضل. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک نابینا بیچ رہا ہے, جوانوں یہ درد دل ہے, سمجھ لو اسے. ایک نابینا بیچ رہا ہے اور آئینہ بیچ رہا ہے. بیٹے سب مستی میں مگن ہیں, باپ پسینہ بیچ رہا ہے. بیٹے سب مستی میں مگن ہیں, باپ پسینہ بیچ رہا ہے. میں سویرے سویرے آ رہا تھا فاتحہ کر کے قبرستان سے, میں نے دیکھا ایک بزرگ کو چلتے تھے تو پیر سے چلا نہیں جاتا تھا, لنگ کرتے تھے. میں نے روک لیا, روک کر کے پوچھا کہاں کے ارادے ہیں اتنی سویرے؟ کہا پیٹ کے لیے جا رہا ہوں. کہا اب بھی کمانا پڑتا؟ جواب سنے مچل جانا, تڑپ جاؤ گے. کہا جن کے بیٹے اچھے ہوتے ہیں انہیں بڑھاپے میں عزتوں سے دسترخوان پہ لقمے ملتے ہیں, اور جن کے بیٹے مردود ہوتے ہیں انہیں بڑھاپے میں بھی کما کھانا پڑتا یا بھیک مانگ کے پیٹ بھرنا پڑتا ہے. کہا میں نے پھر بتاؤ یہ چلنے میں دقت کیوں ہے؟ سنو جوانوں, کہا رات شام کے وقت میں بڑے بیٹے سے کچھ ہوا, بات چیت ہوئی, بات چیت میں اتنا ناراض ہوا, اتنے ناراض ہوا کہ ایک ڈنڈا اٹھا کے میری ٹانگ کو مار دیا. ڈنڈا میری ٹانگ کا مارا ہے, اور مجھے گھر سے نکالنے کی رات دھمکی دی تھی, بڈھے بوڑھا نہ ہوتا تو ابھی تیرا ہاتھ پکڑ کے نکال دیتا. سویرے کو نکل جانا, سورج نکلنے سے پہلے اپنا چہرہ میری سامنے سے ہٹا لینا. او بھائی تم نے باپ کو گھر سے نہیں نکالا, خدا کی رحمتوں کو گھر سے نکالا. باپ ہے تو خدا کی رحمت ہے. جس دن باپ کا جنازہ اٹھ جائے گا پتہ چلے گا کہ کچھ نہ کرے باپ, یہ اس پیڑ کے مانند ہے کہ پھل نہ بھی دے لیکن سایہ دیتا ہے. باپ باپ ہوتا ہے, یہ ایسی عظیم ہستی ہے اللہ کی قسم, اس کا بدل نہیں ہے, اس کا کوئی مول نہیں ہے, اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. ایسی ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر, کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا. پائی پائی جوڑ کے تمہیں پڑھایا لکھایا, لیکن آج کامیاب بن گئے. سب سے پہلے اگر کنارے کسی کو کیا, سائیڈ کسی کو کیا, تو تم نے اپنے باپ کو کیا, اپنی ماں کو کیا. دودھ پلائے ماں, رس ملائی کھائے بی بی, اللہ اکبر پیٹ میں رکھے ماں. عزیزان ملت اسلامیہ موسمی کا جوس پیے تمہاری بی بی. حضرات درد جگر پلائے ماں, پیشاب پخانا بولو براز اٹھائے ماں. مٹن چکن کھائے تمہاری بی بی. ماں کو دھکے دو, لیکن کیا صبر دیا اللہ نے. دودھ پلانے کے بعد, سینے پہ سلانے کے بعد, ٹھنڈے بستر پہ سونے کے بعد, پیشاب پخانے اٹھانے کے بعد تم نے دھکا دیا, گھر سے نکالا, گالیاں دی, لیکن اتنا صبر دیا, ضبط کا, صبر کا, برداشت کا. اللہ نے اتنا مادہ دیا, گالی دے کے بھی, گالی سن کے بھی خاموش ہے, دھکے کھا کے بھی خاموش ہے. وہ جوانوں دھکے نہ دو ماں کو, قدر کر لو. آج جن کی ہے قدر کر لو. نامعلوم موت کا نام گالی نہیں, کدھر سے موت آ جائے. اور پہلے تو موت آتی تھی پتہ چلتا تھا, بیماری میں موت آتی تھی, فیور سے موت آتی تھی, پیٹ کے درد سے موت آتی تھی. اللہ کی قسم آج تو پتہ نہیں چلتا
ماں باپ کی قدر کر لو, کبھی دھکے نہ دو. اگر ایک مرتبہ چلے گئے ناراض ہو کے, ہاتھ میں چراغ لے کے ماں تلاش کرو گے, ماں نہ ملے گی, باپ نہ ملے گا, پھر پچھتاتے پھرو گے. شاعر نے کہا تھا ماں کے انتقال کے بعد ٹھنڈا کھانا کھا لیتا ہوں, گندا کپڑا پا لیتا ہوں, غصہ سارا پی جاتا ہوں, ہر دکھ پہ لب سی جاتا ہوں, ساری باتیں سہ لیتا ہوں, ٹھنڈا ہو کے رہ لیتا ہوں. اب کسی سے کچھ نہیں کہنا, غم میں بھی ہے ہنستے رہنا. ارے دیکھا زمانہ تو یہ مان گیا, اس حقیقت کو پہچان گیا, چندہ بھی گیا سورج بھی, تیرے جیسا اجاگر کوئی نہیں. یہ سچ ہے, یہ حقیقت ہے, دنیا میں میری ماں کے برابر کوئی نہیں. میں پیار کرتی نہیں دنیا کو دکھانے کے لیے, میں محبت نہیں کرتی زمانے کے لیے, کسی لالچ نہ کسی غرض کو پانے کے لیے, بھوکی رہتی ہے بچوں کو کھلانے کے لیے. ماں کا انتقال ہو گیا, بیٹا ہوائی جہاز سے آیا چلا گیا, قبر پہ فاتحہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں. اس لیے کہتا ہوں ماں والو, یہ مدرسے دین کے کارخانے ہیں, اپنے بچوں کو پڑھا لو, ورنہ ایسا نہ ہو تمہیں سپرد خاک کر دیا جائے اور تمہارا بیٹا دفن میں آئے اور وہیں سے چلا جائے. اس لیے کہ دیا ابا نے جو ایک جھومر بیچ ڈالا تھا, خوشی سے اپنے ارمانوں کا دفتر بیچ ڈالا تھا, بلندی مل گئی تو بھول بیٹھے ہیں وہی بیٹے, کبھی جن کے لیے امی نے زیور بیچ ڈالا تھا. پچھتاؤ گے یہ بیٹے فاتحہ بھی نہ پڑھیں گے, قرآن بھی نہ پڑھیں گے, پڑھانا تو بڑی بات ہے, تمہارے جنازہ بھی نہ پڑھیں گے. اگر بنانا ہے اپنے بچوں کو نقیب الہند حضرت علامہ قاری محمد یوسف رضا صاحب کو ملا, قادری جیسا بنا دو. 20 دن 21 روز ہو گئے, اللہ اکبر, اتنا بڑا پاپولر, اتنی بڑی شہرت کا مالک, اتنی بڑی عزتوں کا مالک, اللہ اکبر کبیرہ. ہندوستان میں ہر جگہ ان کے سننے والے مشتاق ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, مطلب انتظار کرتے ہیں, پلانوں سے بھی جاتے ہیں, پیرانوں سے بھی جاتے ہیں, بڑے بڑے لوگ نذرانے بھی دیتے ہیں, لیکن ماں کا جس دن سے انتقال ہوا ہے چہرہ اتر گیا. اللہ اکبر کبیرہ, چہرہ بتا رہا ہے کوئی نقصان ہو گیا, اور لوگوں مال کا نقصان ہوگا, بھر جائے گا, دوست سے دوستی ٹوٹے گی, دل جڑ جائے گی, لیکن ماں اگر چلی گئی ماں نہ ملے گی. اس لیے اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بنا دو, تاکہ تمہارا بیٹا تمہارے انتقال کے بعد تمہاری قبر پہ بیٹھ جائے, اور جب قرآن کی تلاوت کرے گا رب کے دریائے رحمت میں جوش پیدا ہوگا. رب تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھے گا, تمہارے بیٹے کی زبان پہ اپنے کلام کو سجا دیکھے گا. رب تبارک و تعالی تمہارے بیٹے کے ادھر ہوٹ ہلیں گے, ادھر رب کا اشارہ ہوگا, تمہارے لیے جنتی بچھونا لگ جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے حضرت, کیا بات ہے. زندہ باد, زندہ باد یا علی. تھوڑا تھوڑا دیتے رہو, بیٹھو بیٹھو, تھوڑا تھوڑا دیتے رہو بھیا, کام چل جائیں گے. یہی ہے عزیزان بیچاروں کا. ملت اسلامیہ, اب ذرا غور فرمائیں, لیکن ہمارے سماج میں مدرسوں کی طرف توجہ نہیں جا رہی ہے لوگوں کی. کوئی اگر نیتا بن گئے, بیٹے کو نیتا بنانے کے چکر میں, کوئی ڈاکٹر ہے, بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کے چکر میں, ڈاکٹر صاحب 4 بیٹے ہیں, صاحب ایک بیٹے کو نبی کے دین کا عالم بنا دو, اپنے لیے بنا لو, جس دن انتقال ہو بیٹا نماز جنازہ پڑھا دے. کیا بات ہے, شان ہوگی تمہاری. مولا کائنات حیدر کرار فرماتے ہیں, کیا شان ہے اس باپ کی, فرماتے اللہ قسمتوں والوں کو علم کی دولت دیتا. دنیا کی دولت تو سب کو مل جاتی ہے, لیکن وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے سینوں میں قرآن آتا ہے. رزینہ قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مالون, ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں, اس نے ہمیں علم دیا اور ان کو اللہ نے دولت دی. علم ختم نہیں ہوگا, دولت فنا ہو جائے گی, علم باقی رکھے گا. بیٹا آپ کا اسکول جاتا ہے نا, اس کے بتاؤ اس کا نصاب, اس کے کورس, اس کی کتابیں, اس کا بستہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کا بستہ ہوتا ہے اس کی پیٹھ پہ, اس کا کورس ہوتا ہے اس کی کمر پہ. لیکن جب تمہارا بیٹا مدرسہ جاتا, بولو قرآن کہاں ہوتا, سینے سے لگا ہوا ہوتا. اسکول والے کی کتابیں پیچھے ہوتی ہیں,
مدرسے والے کی کتابیں آگے ہوتی ہیں، قرآن آگے. کبھی سوچا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسکول والا بچہ سینے سے بستہ لگا کے کیوں نہیں جا رہا؟ آخر اس کی ماں نے، اس کی بہن نے، اس کے باپ نے، اس کے بھائی نے اس کا بستہ اس کی پشت پہ کیوں لاتا، اس کی کمر پہ کیوں رکھا؟ یہ بستہ سینے پہ کیوں لگا کے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ کبھی سوچا ہم سوچنے والے کہاں ہیں؟ ہم تو ہنسنے والے لوگ ہیں. او ہنسو کم، اللہ اکبر. روز زیادہ عقل مت کرو، گھمنڈ نہ کرو. رب کی شان یہ ہے قاری صاحب، شعر پڑھتا ہو کہ شام ہوتے ہی وہ سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، صبح ہوتے ہی تاروں کی قیادت چھین لیتا ہے. سلیقہ سیکھ اس کی زمین پہ چلنے پھرنے کا، تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے، تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے. صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے. وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی سوچا یہ اسکول والا اپنے کورس، اپنے بستے کو، بیگ کو سینے پہ لگا کے کیوں نہیں جا رہا؟ اس کی ماں نے سینے پہ کیوں نہیں لگایا، پیٹھ پہ کیوں لگایا؟ اور جب مدرسے میں پڑھنے چلا، ماں نے قرآن دیا سینے لگایا، بہن نے قرآن دیا طالب علم نے سینے لگایا، بھائی نے قرآن دیا طالب علم نے سینے لگایا، باپ نے قرآن دیا پڑھنے مدرسے کے پڑھنے والے چھاتر نے اپنے سینے لگایا. وجہ کیا ہے؟ تو سنو، غور کرو. یہ جو اسکول والا جا رہا ہے، اس کی ماں نے، اس کی والدہ نے، اس کی بہن ہمشیرہ سسٹر نے، اس کی بہن نے، اس کے بھائی نے، اس کے باپ نے جو بستہ اٹھا کر کے دیا، اس کا نصاب، اس کی کتابیں اس کی پیٹھ پہ پہنچ گئی. وہ بتاتا ہوا جا رہا ہے، اشارہ کرتا جا رہا، او میرے محلے والوں، جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ قبرستان میں نہیں جائے گا، قبرستان سے باہر رہ جائے گا. لیکن وہیں پہ جب مدرسے میں پڑھنے جا رہا ہے، مفتی ساجد صاحب کے پاس جا رہا، قاری ذاکر صاحب کے پاس جا رہا، قاری عثمان صاحب کے پاس جا رہا، یہ بچہ اشارے کرتے ہوئے جا رہا ہے، اعلان کرتے ہوئے جا رہا، او میری بستی والوں، او میرے محلے والوں، یہ میرے سینے سے لگی کتاب اس بات کی شہادت دے رہی ہے، یہ قبرستان سے باہر نہیں رہے گی، آگے آگے قبر میں بھی جائے گی، اور قبر کے بعد حشر میں بھی جائے گی، اور جنت میں لے کر کے جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مولانا مفتی ناظم مندری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، فیضان مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. لیکن میں یہ ایک بات اور کہوں گا آپ سے ٹھہر کر کے، میں کسی بھی سیاست والوں کی، سیاستداں حضرات کی مخالفت کرنے نہیں آیا ہوں. سسٹم کا حصہ بہت ضروری ہے، مسلمانوں کو بننا. آئیں، اپنے حق کو پہچانیں، یہ ادھیکار ہے آپ کا ووٹ، اس کو پہچانیں، اس مت کا آپ جو ہے صحیح سے استعمال کریں. آپ ووٹنگ پرسنٹ اپنا بڑھائیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن کان کھول کر کے سنو. سب سے پہلے راجنیت کرنے والوں، سیاست کرنے والوں، تمہارے پاس اتنے بڑے بڑے سپر نیتا ہیں، پاور والے نیتا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، جو بدھان سبھا اور لوک سبھا MLC بنے پھر رہے ہیں، اور تم جو نا دریا بچھاتے پھر رہے ہو. تمہارے پاس تو ایسے ایسے آئیڈیل ہیں. ارے عمر ابن خطاب ان کے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ان کو اپنا آئیڈیل بنا لو. تمہارے گھر سے پردھانی چلی جائے تو میرا نام بدل دینا. لونڈی بن کے آئے گی، تم کرو گے، تمہارے بچے کریں گے، نسلیں کریں گی. اللہ کی قسم 5 سال کے بعد بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سنو، کرنا ایسے ہی جیسے عمر فاروق اعظم کرتا. کیا بات ہے. غریب کے بچوں کو کھلانے جا رہے ہیں تو اناج سر پہ اپنے رکھ دیتے، غلام کے بھی رکھ دیتے. ملے گی خود بخود منزل، یہ پہچان رکھتے ہیں. ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں. غلاموں کو بٹھائے اونٹ پہ جو خود چلے پیدل، ہم ایسا رہنما رکھتے ہیں، ایسا سلطان رکھتے ہیں. آ جائے گی تم، مل جائے دستار خدا کی جانب سے، لیکن عارف سر تو سر کے جیسا ہو. آ جائے گی دنیا اپنی ٹھوکر میں، گر اپنا ایمان عمر کے جیسا ہو. حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم جا رہے ہیں، جا کر کے اپنے بیوہ عورت کے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا دیا. عورت کے بچے جب شکم شیر آسودہ ہو گئے، اس عورت نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا، یا اللہ عمر کو ہٹا دے، عمر کی جگہ اسے امیر المومنین بنا دے. حضور کی
امت کا خلیفہ بنا دے۔ حضرت عمر بولے بہن اس کا مطلب تم عمر سے ناراض ہو؟ عورت نے کہا تھا ہاں میں عمر سے ناراض ہوں۔ اسے کیا معلوم تھا عمر میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ آج کچھ لوگ ایسے آدمی کو پردھان بنانا نہیں چاہتے، ایسے آدمی کو ووٹ دینا نہیں چاہتے، انہیں معلوم ہے یہ بن گئے تو چوری چکاری گاؤں میں ہو جائیں گی، ساری پنچایتیں بیٹھ کر کے کریں گے، لوگ لگا دیں گے فلاں چکارا اسے لوٹ لو، اسے مار لو، میں پکڑوا دوں گا، میں پٹوا دوں گا، چھڑوا دوں گا۔ عوام بھی چاہتی ہے ایسا بن جائے جو سب کو دیکھے، غریبوں کو سینے لگائے، غریبوں کا ہمدرد بن جائے۔ عوام ایسے کو دیکھنا چاہتی ہے، ایسے کو دیکھنا نہیں چاہتی جو پریشان کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، راج کرنے والے ختم ہو گئے، آج ان کے بچے بھیک مانگ رہے ہیں، لوگ انہیں ووٹ دینے تیار نہیں، سپورٹ دینے تیار نہیں، لیکن جن کے اللہ اکبر آبا و اجداد نے لوگوں کی خدمتیں کی، آج ان کے بچوں کو لوگوں نے اتنی عزتیں دی ہیں۔ باپ محنت کر رہا، پھل بیٹا کھا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے کام کر کے جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی لوگ تمہاری تعریف کرنے لگے، چار آدمی تمہاری تعریف کر دے، اللہ تم پہ جنت واجب فرما دے گا۔ لوگ ایسا نہ کہیں اچھا وہ مر گیا، اچھا ہوا چلا گیا، پھنساتا تھا، لڑواتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگ تمہارے انتقال کے بعد خوش نہ ہو، اس لیے مرنا سب کو ہے، لیکن شاعر نے کہا تھا موت وہ ہے جس پہ کرے زمانہ افسوس، تو سبھی آئیں گے دنیا میں مرنے کے لیے، گھمنڈ نہ کرو، تکبر نہ کرو، غریب کے بچوں کو نیچی نظروں سے نہ دیکھو، وہ اللہ ناراض ہو گیا، تمہارے بچوں کو غریب بنانے پہ قادر ہے، غریب کے بچوں کو اٹھا کر کے مالدار بنانے پہ قدرت رکھتا ہے، پاور رکھتا ہے۔ اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، سورج کو نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، مت دیکھ حقارت سے مزدور کے بچے کو، تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا، چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار، باہر جو ایک غریب تھا سردی سے مر گیا، روٹی امیر شہر کی کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا ہے کہ مارا ہے بھوک نے، حاکم یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جاؤ تو اس انداز میں جاؤ، میرے امام نے کہا تھا لہج میں عشق رقیشہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم غراق خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ نے پردھان بنایا، اللہ نے اللہ اکبر ضلع پنچایت سدسیہ بنایا، اللہ نے پاور دیا، اللہ نے عہدہ دیا، اللہ نے پد دیا، اللہ نے قلم کا پاور دیا، دولت کا زور دیا، بڑا بنگلہ دیا، اچھی اولاد دی، گھمنڈ نہ کرو۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اے اسلام کے مقدس شہزادوں، مولانا کفایت اللہ کافی نے اللہ اکبر کبیرہ تکبر کا اور انگریزوں کے گھمنڈ کو تار تار کرتے ہوئے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کے چہچہے بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ دست بستہ گزارش ہے پردھان جی، دست بستہ گزارش ہے بدھایک جی، سانسد جی، اللہ نے 5 سال کے لیے بنایا ہے تو اچھے کام کر لو، مرنا تمہیں بھی ہے۔ ایسا نہ ہو آج ووٹ دینے والے تمہاری قبر پہ مٹی دے رہے ہو تو آنکھ میں آنسو نہ بلکہ خوش ہو رہے ہو، ستا آفت چلا گیا، ایک ایک آنسو آنکھ میں ہونا چاہیے، کسی کو خوشی نہیں ہونی چاہیے۔ خوشی جانتے ہو کب ہوتی؟ جب تم ستاتے ہو، اور جب تم اچھے سے خدمت کرتے ہو لوگ روتے ہیں، اور تیجا ہو یا نہ ہو، 10واں ہو یا نہ ہو، لیکن تمہارے کاموں سے اگر غریب تمہارے جنازے پہ رو جائے، میں کہتا ہوں تمہاری مغفرت کے لیے یتیم بچے کا آنسو کفایت کر جائے گا۔ بے شک بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار مدینہ کانفرنس، جشن دستار بندی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور سنو، اب ٹھنڈ لگنے لگی کیا؟ پیسہ کمانا، دین پہ مدرسے پر راجنیت مت کرنا۔ آج یہ دورہ مدرسے بند ہو رہے ہیں پردھانیوں کے چکر میں، دین کا اللہ اکبر کبیرہ، لوگ دین بیچ رہے ہیں، راجنیت کے چکر میں داؤ پہ لگا رہے ہیں، مدرسے نام کرا لیے ایک دوسرے کے لیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اپنی سیاست مدرسوں سے دور رکھنا، مدرسوں کو صاف رکھنا، پاک رکھنا۔ یہ مدرسے ہیں تو تم ہو، مدرسے نہیں تو تم۔
بے شک کیا بات ہے مرنے کے بعد پچھتاؤ گے کیا منہ لے کر کے جاؤ گے حضور کے سامنے فرشتے کہیں گے بتائیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا کس منہ سے کہے گا حضور کے گھر میں تالا لگوانے والے مسجد اللہ کا گھر ہے مدرسہ رسول اللہ کا کیا بات ہے حضور کے گھر کو بند کروا کے دنیا سے جائے گا حضور کے سامنے شرم سے پانی پانی ہو جائے گا وہاں پناہ لینے کی کوشش کرے گا میرے امام فرماتے ہیں وہاں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اور فرشتے پوچھے من کنت تقول فی حق اما کنت تقول فی حق هذا الرجل بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا تو اسی تیور سے کہنا جو اعلی حضرت کا تیور تھا انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی تھوڑا دھیان رکھو ہمارے ان کا بھی سبحان اللہ اکبر سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے با کرامت رکھے آج بھی ایسے جذبے ہیں جوانوں کے اندر عزیزان ملت اسلامیہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں واہ کیا بات ان کو اپنی کیا منزل بات ہے آسمانوں میں ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا سا حصہ ان کا بے شک اسی کام کے لیے عزیزان ملت اسلامیہ لیکن آج تمہاری ضرورت نہیں ہے جہاں امام ہو قاری ذاکر حسین جیسا جہاں پرنسپل ہو مفتی ساجد جیسا مفتی ساجد حسین نعیمی جیسا وہاں تمہارے نعروں کی کم ضرورت ہے ایسے ہی خاموش رہو اللہ سلامت رکھے با کرامت رکھے عزیزان ملت اسلامیہ میں عرض کر رہا تھا بھائی دیکھو سیاستیں دور رکھو مدرسہ متاثر نہ ہو آپ کی راجنیت کی وجہ سے مدرسے کا مدرس اور مسجد کے امام متاثر نہ ہو ائمہ مساجد کو اپنی سیاستوں سے پاک رکھو مدرسین کو اپنی سیاستوں کا حصہ نہ بناؤ عزیزان ملت اسلامیہ اب ذرا غور فرمائیے میں عرض کر رہا تھا سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ رونے لگے آپ روئی رو کر کے کہنے لگے بہن عمر سے ناراض ہے وہ کہنے لگی ہاں میں ناراض ہوں حضرت عمر ابن خطاب بولے معاف کر دے عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے تیرے بچوں کی طرف توجہ نہیں گئی ہوگی اس کی طرف سے معذرت میں طلب کرتا ہوں خاتون نے کہا تھا عمر کو معاف نہیں کروں گی عمر کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایت کروں گی عمر کے خلاف مقدمہ کروں گی قیامت کے میدان میں جب اللہ اکبر کبیرہ کسی کا پاور نہیں ہوگا رب کی حکومت ہوگی آج بھی ہے قیامت تک رب کی حکومت ہے ساری دنیا فنا ہو جائے گی میرا رب ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اللہ اکبر ہمیشہ رب کی حکومت رہے گی میں نے کہا قیامت تک بلکہ قیامت بھی چھوڑیے قید نہیں لگائیے ہمیشہ ہمیشہ رب کی حکومت رہے گی عزیزان ملت اسلامیہ اس کی شان یہ ہے کہ اس میں اپنی قدرت کے خدا اکثر دکھاتا ہے اتر جاتا ہے کوئی پار کوئی ڈوب جاتا ہے کسی بھی حال قانون خدا بدلا نہیں کرتا جو قدرت سے ٹکراتا ہے آخر ٹوٹ جاتا ہے قدرت سے ٹکرانے والے ان کے جنازہ نکل جائے گا ان کی پارٹیاں ٹوٹ جائیں گی گٹھ بندھن ختم ہو جائیں گے میرا رب کا نام ہمیشہ سے ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا رب کا ذکر مٹانے والے خود مٹ جائیں گے ذکر مصطفیٰ ذکر خدا نہ مٹا سکیں گے عزیزان ملت اسلامیہ میں عرض کر رہا تھا اسلام کے مقدس شہزادہ عورت نے کہا رب کے دربار میں عمر کی شکایت کروں گی عمر جیسا بہادر اللہ اکبر کبیرہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا میرے عمر کی زبان پہ اللہ نے حق کو جاری فرما دیا ہے عمر جس راہ سے گزر جائیں شیطان بھی نہ گزرے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ اللہ تو عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما دے میرے عمر حضرت عمر ابن خطاب صحابی رسول بھی ہیں اور مراد مصطفیٰ بھی ہیں مصطفیٰ نے مراد مانگی تھی عمر کی یہ اللہ عمر میری جھولی میں ڈال دے اللہ تبارک و تعالی سے میرے نبی نے عمر کو مانگا اللہ نے عمر عطا فرما دیے جب عمر آ گئے تو مذہب اسلام کو پاور مل گیا مسلمانوں کو شان مل گئی اللہ اکبر عمر کے آنے سے پہلے نمازیں چھپ چھپ کے پڑھتے تھے عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد اعلان پڑھ لگے یہ عمر ہے عزیزان ملت اسلامیہ عمر بولے بہن جتنا کوسنا ہو آج کوس لے عمر کی شکایت نہ کرنا عورت نے کہا آخر یہ تو بتاؤ آخر عمر سے تمہارا کون سا رشتہ ہے کہ عمر کتنی ہمدردی کر رہے ہو عمر بھرائی آواز میں لرزہ پر اندام ہو کر کے کہنے لگے اے میری بہن اے میری ہمشیرہ عمر کوئی اور نہیں ہے عمر تیرے سامنے کھڑا ہے اس عورت نے کہا تھا اگر آپ عمر ہیں تو مجھے معاف کر دیجئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ عمر جس
جس نے آدھا پہ شہدا سفر کیا خدا دوست حضرت میں لاکھوں تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان امام احمد رضا۔ اگر پیسہ کمانا تو سیاست میں بتانا، پیسہ کمانا ہے تو راجنیتی مت کرنا، پیسہ کمانا تو کاروبار کرنا، سمجھے، کاروبار کرنا۔ اور میرے نبی نے فرمایا اللہ نے 10 حصہ روزی کے کیے، 9 حصہ روزی تجارت میں، 1 حصہ ساری چیزوں میں، سیاست میں بھی 1 ہے، 9 حصہ تجارت میں۔ پیسہ کمانا تو کیا کرنا، زور سے بولو، تجارت کرنا، ہاں خدمت کرنا تو پردھانی لڑنا، غریبوں کا حق پہنچانا تو سانسد بننا، غریبوں کا حق پہنچانا، پیسہ کمانا تو نہیں آنا۔ نعرہ لگائیں، نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اسلام غلام غوث غزالی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، شاعر اہل سنت، شاعر ملک ہندوستان جناب مولانا غلام غوث غزالی صاحب الحمدللہ، جو پورے ہندوستان میں سفر کر رہے ہیں، اڑیسہ، بہار، بنگال، راجستھان، گجرات، یوپی، سب میں جا رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے، بہت اچھا پڑھتے ہیں الحمدللہ، سمجھ رہے ہیں، وہ تشریف لے کر کے آگے۔ توجہ ہے، توجہ، آپ کی توجہ ہے، توجہ، بس ختم کر رہا ہوں۔ شاعر صاحب کا آنا میرے جانے کے دلیل ہے، ان کا آنا، سمجھے، میری طرف دیکھیں، بولو پیسہ کمانا تو راجنیتی کرنا نہیں کرنا، وہی کس کا حق کیا کھا کے کیا کرو گے یار، حق والے کو حق پہنچانا راجنیتی کا مطلب، ہم صاف کہہ رہے ہیں بھائی، پردھانی بالکل سر پہ ہے، اس لیے یہ بات بتانا ضروری ہے، ہر گاؤں کا یہ جھگڑا ہے، بتانا چاہ رہا ہوں میں، آدمی اور یہ مطلب کیا کینڈیڈیٹ جیسے ہیں ہے ہی، لیکن یہ ووٹر بھی کم نہیں ہے، 5000 اس سے 5000 اس سے، سمجھ رہے ہیں، دونوں کو ووٹ دے رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھ رہے ہیں، ان کے پاس یہ بیٹھ رہے ہیں، ان کے پاس جب بیٹھ رہے ہیں نا تو ان سے آ کے کہہ رہے ہیں میں تو ویسے ہی گیا تھا، دیکھنا گیا کون کون آ رہا، تمہیں وہاں کی ساری باتیں بتاؤں گا، اور ایسا ہوا مجھے ایک کتاب نے بتایا کہ حضرت ہم جو ہارے ہیں نا فلاں آدمی کی وجہ سے ہارے، بولے ہمارا برادر، ہمارا خاندانی، بولے ہمارے ساتھ رہتا تھا، 12 بجے تک بیٹھتا تھا، اور ویسے ہی ہماری محفل ختم ہوئی تو جو موجودہ پردھان ہے اس کے پاس جا کے کہتا تھا آج فلا بورڈ پکے ہو گئے ہیں، جا کے مل لو۔ اللہ اللہ اللہ، یہ کون ہے جانتے، یہ منافق ہے، منافق، حضور کے زمانے میں بھی تھے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ مسلمانوں کے پاس آتے تھے، کافر ان سے کہتے تھے تم ان کے پاس کیا گئے، ابو بکر کے پاس کرنے کیا گئے تھے، عمر کے پاس کرنے کیا گئے تھے، نبی کے پاس کرنے کیا گئے تھے، تو آ کے کہتے تھے ہم تو ایسے ہی گئے تھے، جانتے ایسے ہی، اور جب کافروں میں آتے تھے ان سے کہتے تھے ہم تمہارے، نبی کے پاس جاتے تھے کہتے ہم تمہارے، 5000 اس سے لیے میں تو تمہارا ہی ہوں، 5000 اس سے لیے میں تو تمہارا ہی ہوں، نہ پتہ کتنوں سے وعدے کر رہا، اور اتنا جھوٹا مسلمان ہو گیا، قسمیں کھاریا اولاد کی۔ یہ ہنسنے کا مقام نہیں، رونے کا مقام ہے، چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے یار، اس کے پاس دین نہیں، اس کے پاس کلمہ نہیں، لیکن کتنا پکا ہے وہ، ایک سے وعدہ کر لیا تو کر لیا، ایک ہی کو دے رہا، لیکن یہ مسلمان سب کو لولی پوک دے رہا، اللہ اللہ، اور وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہار ماننے کے لیے تیار نہیں، 5000 دے گا پرتیاشی تو سمجھے گا ووٹ تو میرا ہی ہے، اسے کیا پتا تھا غریب کو 5000 اور سے بھی لیے پڑا ہے، تو اس سے پہلے تو ایڈوانس میں اس سے لے لیے، اب وہ 5000 اس نے دیے وہ بھی اپنا گننا، 5000 اس نے دیے وہ بھی اپنا گننا، اور 5000 اس سے مان لیے وہ بھی اپنے گننا، جیتے گا ایک لیکن کھڑے ہیں 3، ہار کوئی ماننے تیار نہیں، اب وہ تینوں کے 3 اس کو اپنا گننے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن جیسے کہ اللہ اکبر کبیرہ تینوں سے لینے والا، اور جب ریزلٹ آیا، الیکشن کا ریزلٹ آیا اور آج ایک پردھان بنا، 2 ہار گئے، تو دونوں کے پاس جا کے کہہ رہا فلا جگہ سے غلطی ہو گئی، اگلی بار وہاں سے غلطی نہیں ہوگی، تم ہی پردھان بنو گے، یعنی ایسا لولی پوک دے کر کے گیا کہ 5 سال تک پھر اسے ایسا لولی پوک دے کر کے گیا کہ پھر چوستے رہو، اسی گھٹن میں مر جانا، سمجھ رہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں ایسے پوٹروں کے چکر میں مت پڑنا، اور کان کھول کر کے سنو، پیسہ کمانے کی نیت سے مت آنا، پیسہ تجارت میں ہے، حضور نے فرمایا 9 حصہ روزی تجارت میں، 1 حصہ روزی بقایا سارے کاموں میں ہے، اگر پیسہ ہی کمانا ہے تو تجارت کرنا میری ملت کے جوانوں، کارخانہ لگانا جوانوں، اللہ اکبر کبیرہ، بزنس کرنا میری ملت کے جوانوں، اور سب سے اچھا بزنس کپڑے کا ہے، کپڑے کی پھیریاں کرو، آج دیکھتے نہیں ہو
ہو, کوئی اللہ اکبر کبیرہ مدھیہ پردیش میں ہے, کوئی بہار میں ہے, کوئی بنگال میں ہے, کوئی کمبل بیچ رہا ہے, کوئی کپڑا بیچ رہا ہے, کوئی ساڑی بیچ رہا ہے, کوئی جیکٹ بیچ رہا ہے, کوئی سویٹر بیچ رہا ہے, کوئی شال بیچ رہا ہے, کوئی استر بیچ رہا ہے, کوئی گدا بیچ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی سیزن ختم ہوتا ہے 5 لاکھ روپے 5 مہینے میں لے کر کے گھر میں. میرے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے, قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اور اس نے کمبل بیچ کر کے کئی لاکھ روپے کما لیے, اور یہ پردھان بن کے کما نہ سکا بلکہ گھر سے لگا دیا اور پیسہ ختم ہو گیا. 10 بیگھہ تھی, 5 سال کے بعد 5 بیگھہ نہ چاہیے. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے حضرت مفتی صاحب. آج تو جا کر نعرہ, ابے نقصان ہو گیا اور تم نعرہ لگا رہے ہو. 5 بیگھے ختم ہوئی, نعرہ لگا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. دیکھو پردھان جی کی بربادی سے. ایسے ووٹروں سے ہوشیار رہنا. سمجھ گئے آپ عزیزان ملت اسلامیہ؟ بس آپ سے یہی گزارش ہے, مدرسوں کو پاک رکھو. مدرسے ہیں تو آپ ہیں, مدرسے ہیں تو ہم ہیں. اللہ کریم ہم سبوں کو اپنے بچوں کو دین سکھانے کی, دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مدرسوں کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قاری ذاکر صاحب قبلہ کی بیوی کے 40ویں میں آیا تھا, اللہ ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. وہاں بھی حضرت نے فرمائش کی تھی شجرے کی, اور یہاں بھی فرمائش کر رہے ہیں. اب بتائیں مقتدی سننا چاہتے کہ نہیں سننا چاہتے؟ ارے یار امام فرمائش کرے اور مقتدی اتنا سا ہاتھ اٹھائیں, دونوں ہاتھ چادروں سے باہر نکالو. ایک آدمی ہاتھ نیچے رکھے باقی سب اٹھائیں. اب تم سمجھ گئے ہوگے میں نے کسے روکا.